میں یہ گیت گاتی ہوں. سب کو جے مسیح کی. ایسی روٹی دے مجھ کو، ایسا پانی دے مجھ کو، ایسی روٹی دے مجھ کو، ایسا پانی دے مجھ کو، کھا کر میں بھوکا نہ رہوں، کھا کر میں بھوکا نہ رہوں، پی کر میں پیاسا نہ رہوں، میرے یسو یسو، میرے یسو یسو، میرے یسو یسو، میرے یسو یسو، او یشو مسیح کی جے. تیرا وچن روٹی میری، تیرا وچن پانی میرا، تیرا وچن روٹی میری، تیرا وچن پانی میرا، کھا کر میں بھوکا نہ رہوں، کھا کر میں بھوکا نہ رہوں، پی کر میں پیاسا نہ رہوں، میرے یسو یسو، میرے یسو یسو، میرے یسو یسو، میرے یسو یسو، بول یسو مسیح کی جے. آمین ہلیلویا. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. آمین. تھینک یو سسٹر جی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. بہت ہی بابرکت ورشپ. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آمین. تو ابھی میں سب سے پہلے تو میں سوری کروں گی سسٹر اوشا سے، اور کہ سسٹر جی ہم آپ کو بعد میں موقع دیں گے، کیونکہ ابھی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت ابھی ہمارے پاس کم ہے، تو ہم آپ کو ضرور آگے کلام کے بعد ہم موقع دیں گے دعا کا. تو ابھی ہمارے ساتھ بردر ایاز ہیں یا باجی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. تو آپ جتنی بھی پرستش ہوئی ہے اس کے لیے آپ خداوند کی شکر گزاری کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا خداوند کے خادم کے لیے، پاسٹر سائمن پیٹر کے لیے، جو کہ خداوند کا خادم آج خداوند کے کلام کو ہم سب تک بانٹنے کو ہیں. خداوند اپنے بیٹے کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو آپ پلیز دعا میں ہماری رہنمائی کیجیے گا. They are not with us. اوکے، شاید وہ لیفٹ ہو چکے ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گی، ہمارے درمیان بردر ولیم ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی بھائی جی آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا دعا میں. جی جیمسی کی سب رہے ہوں جی، میں دعا کرنا. شکریہ بہن جی، خدا تمہیں برکت دے. قدوس 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 رب الفاظ زندہ آسمانی شہنشاہ، تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف ہو. تیری پرستش کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں، تیرے ہی نام کی جے جے کار کرتے ہیں کہ تو پاک ہے، تو پوتر ہے، تو قادر ہے، قدرت والا ہے. اے یہوہ خدا باپ، جتنے بہن بھائیوں نے آج گا کر تیری مدح سرائی کی، اے یہوہ خدا باپ تم کو اپنی برکتوں سے بھر دے. اے خدا، جن لوگوں نے آج حمد و ثنا سنی، خدا ان کو بھی برکت سے مالا مال کر. اے خدا تو بہن شمیم کو برکت دے جو آج دعا میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں. اے خدا پاسٹر سائمن کو برکت دے، انہیں مسا کر تاکہ وہ پاک کلام جو تیرا پاک روح ہمیں آج دینا چاہتا ہے، خدا وہ کلام ہمیں سنائیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، 100 گنا پھل لانے والے بنیں. اے خدا پاسٹر جی کو برکت دے، ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ آنے دے، اور جتنے بھی پاسٹر صاحبان یہاں پر موجود ہیں سب کو نام بنام اپنی برکتوں سے بھر دینا. یا ہوا خدا باپ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خدا یشوع المسیح کے نام سے، آمین. آمین آمین. گاڈ بلیس یو بھائی. ہم سب آپ کی دعا کے ساتھ متفق ہیں. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے.
اور آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیشہ سلامتی عنایت کرے، آمین۔ خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، آمین۔ خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند کے بیٹے بیٹیوں نے اپنی ہونٹوں کی قربانی خداوند کے حضور میں آج شام کو رکھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند نے آج کی یہ قربانی ہم سب کی اپنے حضور میں قبول کی ہے، اور ابھی وقت آ پہنچا ہے میرے عزیزوں کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کی زندہ آواز کے لیے تیار کریں۔ آج کی جو روٹی ہے اس کو ہم کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، جو کہ خداوند کے کلام میں سے ہے۔ تو میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پاسٹر سینئر جو ہمارے ہیں پاسٹر سائمن پیٹر کو میں ویلکم کرتی ہوں کہ پاسٹر جی آپ آئیں اور خداوند کا زندگی بخش کلام جو آج خداوند نے آپ کو دیا ہے وہ آپ ہم سب تک بانٹے۔ جی پاسٹر جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کے بابرکت پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میری آواز آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہے؟ جی پاسٹر جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ تھینک یو۔ بہت اچھے گیت گائے گئے، بھائی الماس نے گیت گایا دل دے بوئے کھول یسوع آنا چاہتا ہے۔ یہ میں پاک پتن میں چرچ میں تھا تو وہاں پر ہمارے کلیسیا کے لوگ بہت گاتے تھے، اور اسپیشل میں ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ یہ گیت گائیں، اور میری بہنوں نے بڑے خوبصورت گیت گائے۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گا وہ ہے داؤد کے گھر کی کنجی۔ کنجی لفظ چابی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو اگر میں چابی کا لفظ بھی استعمال کروں تو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ میں کنجی کی بات کر رہا ہوں، ویلیو آف اے کی۔ تو آج کی مرکزی آیت ہم پڑھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے، یسایہ نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 22ویں آیت ہے۔ تو میں درخواست کروں گا اگر زوم پر کسی کے پاس بائبل ہے کتاب مقدس کی صورت میں یا موبائل میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس حوالہ کو۔ تھینک یو۔ ہاں جی پاسٹر جی، جے مسیح کی آپ کو میں کوشش کرنا چاہوں گی پڑھنے کے لیے۔ کون سا بک ہے پاسٹر جی؟ یسایہ نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یسایہ 22 باب 22 آیت۔ سسٹر جی کو انگلش میں بتا دیں، ازایا ازایا چیپٹر 22 ورس 22۔ ہاں جی، چیپٹر 22 ورس 22۔ پاسٹر جی یہ عیسائیہ کا بک اردو میں کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ یرمیا کے ساتھ ہے، غزلات سے آگے ہے اور یرمیا کے پیچھے ہے۔ زبور اور مثال کی کتاب کے بعد ہے غزل و غزلات، اور پھر اس کے بعد یسایہ نبی کا صحیفہ ہے۔ آفٹر سانگ آف سانگس، آفٹر سانگ آف سانگ نہیں، میں انگلش میں نہیں، ایکچولی میں I'm trying to look for it in Urdu, but I cannot find. But okay, I will, Pastor, I'll try in English and go to Isaiah. That's nice. Yes, okay. Isaiah 22, is it, Pastor Ji? Yes, verse 22. 22. Ji, Pastor Ji, I'm sorry it took time. No, it's okay. Yeah. I think it's below. Yeah. Ji, okay, ready. خدا کا زندہ کلام کہتا ہے Isaiah 22:22. I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Amen. Amen.
ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ خدائے قدوس، خدائے محیب، خدائے ذوالجلال، انسان کون ہے جو تیرے پاک کلام کو بیان کر سکے؟ خدائے پاک، جب آپ انسان کو اپنا چنا ہوا وسیلہ بناتے ہیں تو انسان اس لائق ٹھہر جاتا ہے کہ تیرے پاک منہ کی باتوں کو صادر کر سکے۔ خداوند، جب تک میں ناچیز خادم اپنے ہونٹوں کو کھول کر الفاظ بیان کرتا رہوں، خدائے پاک تیرا روح القدس میری رہنمائی کرے، الفاظ کا ذخیرہ بخشے، ترتیب بخشے، اور سننے والوں کو خداوند سمجھنے کے لیے تیرے روح القدس کی حضوری اور معموری ہم سب پر چھائی رہے۔ پاک خداوند، بڑی رہنمائی فرما، ہم کمزور ہیں تو زوراور ہے۔ خداوند، روح القدس کے وسیلہ سے ہماری ہدایت اور رہنمائی فرما، بڑی برکت دے۔ آج کے میسج کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو برکت سے بھر دینا، تیرے زندہ اور قدوس نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ Hi, sister, thank you so much for reading the memory text. I would like to read in Urdu. اگر آپ میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، بس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سننے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آج کا میسج جو ہے ہمیں بڑی غور سے اور بڑی توجہ سے سننا ضروری ہے، تاکہ ہم چابی کے بارے میں یا کنجی کے بارے میں، جو بائبل مقدس میں تقریباً 6 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ہم ذرا اس پر غور و خوض کریں گے۔ آج کی مرکزی آیت میں یسایہ نبی نے کہا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے گھر کی کنجی کہاں پر رکھوں گا؟ اس کے کندھے پر۔ اب جب ہم کندھے کی بات کرتے ہیں تو چابی تو ہمیشہ میں نے گاؤں میں دیکھا ہے، تو وہ بزرگ مائیں، ہماری دادیاں، نانیاں، وہ اپنے دوپٹے کے چونڈ میں اس کے ساتھ چابی باندھ دیتے تھے، تو پھر چابی جیب میں بھی رکھی جاتی ہے۔ پھر آج کل کا جو ماڈرن طریقہ ہے وہ پینٹ کی لوپی کے ساتھ بھی لگا لیتے ہیں چابی کو۔ تو یہاں پر میں نے پڑھا کہ اس کے کندھے پر رکھوں گا، خداوند کہتا ہے چابی کو۔ اب میں تھوڑا سا چابی کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے مصر اور میسوپوٹامیہ نے تالا اور چابی بنائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ سب سے جو پہلا تالا اور چابی ہے وہ لکڑی کا تھا، لکڑی کا تالا اور لکڑی کی چابی تھی۔ پھر اس کے بعد رومنز نے کوشش کی، اور 870 اور 900 یعنی 6 صدی میں انہوں نے لکڑی کے تالے کو بدل کر میٹل یعنی لوہے یا تانبے یا اس طرح سے اس دھات کے ساتھ تالا اور چابی بنانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے پڑھا اور دیکھا کہ رابرٹ براؤن جو تھا، اس نے ٹمبرلن لاک انگلینڈ میں بنایا 1778 میں۔ یہ اس سے تھوڑا سا ماڈرن تالا تھا۔ پھر لائنس یل اس نے متعارف کروایا، پہلے چابی گول ہوتی تھی، بڑی چابی ہوتی تھی، اس نے چپٹی چابی کو بنا دیا، تو پوری دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ یہ 1848 نے اس نے چابی بنائی۔
اس کے بعد ڈان کیمپبیل، اس نے ڈیجیٹل لاک بنا دیا. آپ نے غور سے سننا ہے، یہ ڈیجیٹل لاک کی بات میں کرنے لگا ہوں. تو ڈیجیٹل لاک سب سے پہلے جو اس شخص نے امریکہ میں بنایا، تو سب سے پہلے وہ تالا لاس اینجلس کے نائٹ کلب کو لگا. وہ تالا، ڈیجیٹل تالا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تالا اور چابی کے اندر کیا چیزیں رکھی جاتی ہیں. زیور رکھے جاتے ہیں، روپیہ پیسہ رکھا جاتا ہے، قیمتی اشیاء رکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ کوئی ان کو چرا نہ لے، یعنی کوئی ان کو ادھر ادھر نہ کر دے یا مس پلیس نہ ہو جائیں. ایک سیٹ جگہ ہو اور وہیں پر اس کو رکھا جائے. قیمتی اشیاء کی حفاظت کے لیے تالے کے اندر رکھنا اور چابی کو سنبھال کر رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا. اور پھر میں ایک اور پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ میں کچھ جو گورنمنٹ کے افیسرز ہوتے ہیں خاص، ان کو جو خزانہ یا خاص فائلز یا خاص جگہ کی چابی، سونے کی چابی دی جاتی ہے ان کو، جو وہاں پر لگتی ہے. پھر میں نے ایک تجربے میں سے گزرا، جب میں سائی والا اور پاک پتن میں پاسبانی کر رہا تھا، تو وہاں پر سول ہاسپٹل سائی وال میں کچھ بلڈنگز نئی تعمیر کی گئی، اور وہاں اس وقت پاکستان میں ناظم تھے جو وہ نظام چلاتے تھے. یہ غالباً پرویز مشرف کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، نہیں اس سے پہلے، سوری اس سے پہلے. اور وہ ناظم جو تھے اس نے سونے کی چابی، وہ نئی بلڈنگ کو تیار کر کے سونے کی چابی بنائی. اور جب اس کا افتتاح ہوا تو جب وزیر اعظم پاکستان کا وہاں پر آیا تو اس کو سونے کی چابی پیش کی گئی کہ اس سے آپ یہ دروازہ کھول کر اس کا افتتاح کریں. یعنی اختیار دیا گیا. اب میں آگے چلوں گا کہ چابی کا مطلب کیا ہے. چابی کا مطلب ہے اختیار حاصل کرنا اور پھر داخل ہونے سے منع کرنا یا اس پر قابض ہونا یا اس کو اپنے اختیار میں رکھنا. اب روحانی طور پر چابی کا مطلب ہے authority and control. The meaning of key in a spiritual way, it is authority and control. یعنی اختیار اور طاقت. چابی میں کیا ہے؟ اختیار اور طاقت ہے. یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اور جب کندھے کی بات کرتے ہیں، 700 سال پہلے یسوع مسیح کے آنے سے یسایہ نبی نے یہ نبوت کی، پریڈکشن کی کہ میں داؤد کے گھر کی کنجی، گھر کہتے ہیں فیملی کو انگریزی میں، تو گھر کی چابی کی جب بات ہوتی ہے کندھے پر رکھنا، اس کے کندھے پر، تو یہ ڈائریکٹ اشارہ ہے خداوند یسوع مسیح کے صلیب جو اس کے کندھے پر رکھی گئی. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سب سے پہلے ایجاد جو تھی چابی کی اور تالے کی، وہ لکڑی کی تھی، اور لکڑی کی ہی صلیب خداوند یسوع مسیح کے کندھے پر رکھی گئی. صلیب اختیار کو ظاہر کرتی ہے. یہ چابی جو ہے خداوند کہتا ہے کہ میں اس کے کندھے پر رکھوں گا، یہ اختیار اور پاور کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ اختیار اور پاور جو ہے جو یسوع مسیح کو کندھے پر رکھنے کے لیے دیا خدا نے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور میسج بھی دے دیا کہ جو کچھ وہ کھولے گا اس کو کوئی بند نہیں کر سکے گا، اور جو کچھ وہ کھولے گا اس کو کوئی بند نہیں کر سکے گا، اور جس کو وہ بند کرے گا اس کو کوئی کھول نہیں سکے گا. یہ بڑی زبردست بات ہے. یسایہ نبی نے اس اختیار کو جو خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کے کندھے پر رکھا،
اس میں ظاہر کیا کہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اب جب ہم اس اختیار کو دیکھتے ہیں تو سیم ورس مکاشفہ 3 باب اور 7 آیت میں لکھی ہے، جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یسایہ نبی کی پریڈکشن اینڈ پر یوحنا عارف کو خداوند نے دے دی، کہ وہاں پر تو بیان کیا گیا تھا کہ میں کیا کروں گا، اس کو چابی اس کے کندھے پر رکھوں گا، یعنی آنے والے وقت میں ول کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر مکاشفہ 3 باب 7 آیت میں لکھا گیا ہے کہ وہ قدوس ہے اور برحق ہے، داؤد کی کنجی رکھتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ہی کیپ دا کی آف ڈیوڈس فیملی ہاؤس، یعنی وہ داؤد کے گھر کی کنجی رکھتا ہے، جسے کھولے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بند کرے کوئی کھولتا نہیں۔ پھر ہم دیکھیں خدا کے پاک کلام میں مکاشفہ 1 باب اس کی 18 آیت میں، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا عارف نے رویا میں جو لکھا کہ وہ اول ہے اور وہ آخر ہے اور وہ زندہ ہے، 3 باتوں کو بیان کیا گیا۔ یعنی آغاز بھی خداوند یسوع مسیح ہے، اختتام بھی وہی ہے اور زندہ بھی وہی ہے، 3 باتیں بتائی گئی۔ پھر ایک وہ صلیبی منظر کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ میں مر گیا تھا، دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، کہ میں مر گیا تھا اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ پھر آگے اختیار دیا گیا ہے، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یوحنا عارف کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کون سی کنجیاں ہیں، کون سی چابیاں ہیں؟ موت اور عالم ارواح کی۔ موت کی چابی بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر جب یہ آیت بیان کی گئی ہے کہ موت کی بھی چابی ہے، موت کا بھی اختیار اور پاور ہے، یس۔ جب خداوند یسوع مسیح لازر کے گھر گئے، 4 دن ہو گئے تھے لازر کو وفات پائے ہوئے، تو وہاں پر وہ اتھارٹی اور وہ پاور جو خداوند یسوع مسیح کو اس صلیب کے ذریعہ سے ملا تھا، وہ وہاں پر اب اختیار کو ظاہر کرنا تھا، اور وہ اختیار خداوند یسوع مسیح نے دکھایا لوگوں کو۔ لوگ کہتے تھے کہ اب تو 4 دن ہو گئے ہیں، تو لازر کے بدن سے وہ تو گل سڑ گیا ہوگا، اس میں تو بدبو آتی ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے وہاں پر لے چلو جہاں اسے رکھا ہے۔ شاگرد کہنے لگے آؤ بھی اسی بھی انہوں دے نال مرن چلیے، 4 دن ہو گئے نے۔ وہ جو 3 دن کا کانسیپٹ تھا کہ 3 دن کے اندر جیسے خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، بیوہ کے بیٹے کو بھی زندہ کیا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی خاص کام نہیں ہوا، کیونکہ 3 دن تک تو 3 دن 3 دن تک تو روح ادھر ادھر خلا میں رہتی ہے، تو یسوع مسیح نے بلایا اور اس کو زندہ کر دیا۔ ارادتاً پرپسلی خداوند یسوع مسیح 4تھے دن وہاں پر گئے اور ان کو بتایا کہ موت کی چابی بھی میرے پاس ہے، موت کا اختیار بھی میرے پاس ہے۔ وہ پاور، وہ اتھارٹی خداوند یسوع مسیح نے 4 الفاظ سے بیان کی، 4 ہی دن کا
मुर्दा था, यानी लाजर 4 दिन से दफन था, और 4 ही लफ्ज का इस्तेमाल किया। ए लाजर बाहर आ, एक दिन के लिए एक लफ्ज का। कितनी खूबसूरत बात है। तो वो लिखा है कि कफन समेत ही चलकर बाहर आ गया। फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि क़यामत और जिंदगी भी मैं हूं। फिर मुकाशफा 1 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। यहां पर भी यीशु मसीह को बयान किया गया है कि वो मौजूद है, माजी में भी था और आने वाला भी है, और आपको और मुझे अपने साथ ले जाने वाला है। वो कादरे मुतलक है, वो अव्वल और आखिर है। इमाल 4 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। यहां पर एक हकीकत को बयान किया गया है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, यानी बनी नौ इंसान किसी और के वसीला से निजात नहीं पा सकता। असल में इसका मतलब यह है कि जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। अगर आपने, मैंने, जाहिद, बकर, किसी ने भी निजात पानी है तो एक ही नाम है, वो है यीशु अल मसीह। खुदावन यीशु अल मसीह ही हमें निजात दे सकता है, वही हमें बका दे सकता है। अमाल 4 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं। पतरस को भी और यूहन्ना को भी लोगों ने देखकर कहा, उनकी दलेरी देखी कि ये बड़ा इख्तियार के साथ कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो लोग अनपढ़ हैं और नावाकिफ आदमी हैं, इनको किसी बात का पता नहीं है और ये तालीम भी इनके पास नहीं है, तो दलेरी इनमें से कहां से आई? अब आपने गौर करना है। तो ताज्जुब किया, वो हैरान हो गया। ताज्जुब का मतलब है हैरान हुए। वो हैरान हुए कि इतनी दलेरी इनमें कहां से आ गई। फिर उन्होंने पहचाना, क्या उन्होंने पहचान की? कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि भाई इनमें दलेरी, इनमें इख्तियार कहां से आया है? क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। अगर आज मैं और आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हम में दलेरी आएगी और लोग हैरान होंगे। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह, जैसे मैंने पहले वाला पढ़ा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसको दिया गया है, ठीक है। और कंधे पर सलीब रखकर इख्तियार को लेकर, असल में अगर हम इख्तियार और पावर भी कह लें, यानी उस इख्तियार को लेकर वह कलवरी पर उस सलीब को गाड़ दिया गया। वो इख्तियार जमीन पर भी गाड़ा गया और उसका सर जो था वो आसमान की तरफ था, यानी जमीन और आसमान का इख्तियार वो कंधे पर रखी हुई चाबी में था। ऐसे इख्तियार नहीं मिल गया, कफारा देना पड़ा। जमीन पर उस सलीब का गाड़ा जाना, यानी जमीन का और कुल कायनात का इख्तियार, और आसमान की तरफ उस कुंजी का रुख होना, यानी आसमान का भी इख्तियार उसको मिल गया। अजीजों, फिर यही इख्तियार जो है खुदावंद अपने लोगों को भी देता है।
اور بائبل مقدس میں جب ہم دیکھیں تو صلیب جو ہے، یہ نشان جو ہے، یہ اختیار کا نشان ہے. ہاں یسوع مسیح اس پر مصلوب ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس اختیار کو بھی انہوں نے مصلوب ہو کر ہی لیا. اور پہلا کرنتھیوں پہلے باب کے 18 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. قدرت کا مطلب بھی طاقت ہے. اور کس کی طاقت؟ خدا کی طاقت. ہم جو اس کے پیروکار ہیں، صلیب کو، اس اختیار کو، اس کے پیغام کو، صلیب میں پیغام ہے، صلیب میں اتھارٹی ہے، صلیب میں پاور ہے. آج کیا کرتے ہیں؟ میں نے اکثر بہنوں کو دیکھا جب میں وزیٹیشن کے لیے جاتا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ پادری صاحب ہمارا بچہ ڈرتا تھا. تو میں نے کہا کہ اب کیسے پادری صاحب تو آئیں گے تو دعا کریں گے. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کے سر کے نیچے، تکیے کے نیچے یعنی بائبل رکھی اور صلیب کا نشان میں نے دے دیا تیل کے ساتھ. بڑا اختیار ہے، اس میں پاور ہے. اور صلیب کے نشان میں وہ پاور ہے اور وہ طاقت ہے جو الہی طاقت ہے، جو عظیم طاقت ہے. جہاں پر میں نے پڑھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. خدا کی پاور ہے اس میں، صلیب میں. اس لیے جو لوگ اس نشان کو کرتے ہیں فتح مندی کو حاصل کر لیتے ہیں. مکاشفہ 3 باب 8 آیت میں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. عزیزو، نجات کا دروازہ خداوند یسوع مسیح نے کھول دیا ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، کل کائنات کے لیے. اس کو کوئی دنیا کی طاقت بند نہیں کر سکتی. پھر آگے لکھا ہے، تجھ میں تھوڑا سا زور ہے. کیسے ہم میں زور آتا ہے، کیسے ہم میں پاور آتی ہے؟ لکھا ہے، اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے کلام کا انکار نہیں کیا، میرے نام کا انکار نہیں کیا. یسوع مسیح کے نام کا انکار نہ کرنا، کلام پر عمل کرنا، ان دونوں عمل سے سوری ہمیں پاور ملتی ہے، زور ملتا ہے. گیت بھی گاتے ہیں، تو میرا زور ہے، تو میری طاقت ہے. عزیزو، پھر آگے اختیار اس صلیب کے وسیلہ سے جو ہمیں ملتا ہے، 3 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا، تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے. عزیز، تاکہ اور لوگ جانیں گے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. آپ سے اور مجھ سے خداوند محبت رکھتا ہے. یوحنا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. whoever، نہ کسی مذہب کی بات ہے، نہ کسی قوم کی بات ہے، نہ کسی قبیلے کی بات ہے، نہ اہل زبان کی بات ہے، نہ لغت کی بات ہے. whoever، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ایور لاسٹنگ لائف، اینڈ لیس لائف. کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہاں پر بھی یوحنا عرف کہتا ہے کہ ابلیس کے ان جماعت والوں کو، یعنی ابلیس کے منصوبے باندھنے والوں کو تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. آج ہم اختیار کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، کسی بدرو گرفتہ شخص پر ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر کہتے ہیں، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے کہتا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت اس میں سے نکل جا، اور وہ نکل جاتی ہے. پریز دی لارڈ.
کتنا اس کے نام میں پاور ہے، طاقت ہے، کلام میں پاور ہے، طاقت ہے۔ اب اتنا میرے پاس تو وقت نہیں ہے کہ میں کچھ مثالیں بھی پیش کر سکوں۔ میں ایک واقعہ بتاؤں گا مانا والا میں۔ تو ایک نوجوان کے اندر وہ سانپ کی، اژدہا کی روح آ گئی، تو وہ ایسے ایسے ہاتھوں کو آگے کرتا تو اس کے منہ سے جو آواز نکلتی تھی جیسے سانپ کے منہ سے آواز نکلتی ہے، شوکتا تھا، ویسے جیسے شوکتا تھا سانپ کی طرح۔ تو میں نے زندگی میں کبھی کسی بدروگ گرفتہ شخص کو میں نے نہیں مارا، آج ایک صرف اس کو میں نے ایک لگائی ہے۔ بڑا اس میں پاور تھی، طاقت تھی۔ میری مسز نے ایک ماری، ہم دونوں دعا کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو میں نے بھی ایک اس کو لگا دی۔ تو میں نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اور دعا کی۔ میں نے بھی یہی کہا، خداوند یسوع مسیح، تیرے نام کے سامنے ابلیس ٹھہر نہیں سکتا، اس کی کوئی مجال نہیں ہے۔ ابھی اور اسی وقت اس کے اندر سے یہ اژدہا کی تاثیر نکل جائے، اور وہ نکل گئی۔ مکاشفہ 3:8 9ویں آیت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ جب خدا ہم سے محبت رکھتا ہے تو پھر وہ ہمیں اختیار بھی دے دیتا ہے۔ یہ آخری پوائنٹ ہے، متی 16 اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا بلیسڈ پرومس ہے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا۔ عزیزو، ہم اس لائق نہیں ہیں جتنا اختیار اس نے ہمیں دے دیا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی پر ایک بلبلے کی مانند ہے، ہوا آئے اور ختم ہو جائے۔ سوکھے ہوئے گھاس کی مانند ہے، صبح لہلہاتی ہے اور دھوپ لگتی ہے اور وہ جل جاتی ہے۔ ہماری کیا ہے؟ لیکن وہ ہم سے اس نے محبت کی، کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، کرتا ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ کبھی ہمارے ہاتھ سے ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، یعنی اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھڑاتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہاں پر وہ وعدہ ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا۔ ہاللیلویہ! کتنا خوبصورت وعدہ ہے، کتنا حسین وعدہ یہ کیا خداوند نے۔ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں میں ہوں حاضر ان میں، ہم میں وہ حاضر ہے۔ وہ ہمیں اختیار دیتا ہے، جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھل جائے گا، جو کچھ تو آسمان پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھ جائے گا۔ عزیزو، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایلیا نے یعقوب 5 میں اس نے باندھ کر دکھایا آسمان کو۔ 5 کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ آسمان بند ہو جائے، بارش نہ آئے، آسمان بند ہو گیا، آسمان پر باندھ دیا۔ اس نے باندھا، کوئی نہ کھول سکا۔ پھر 3.5 سال کے بعد اس نے آسمان کو کھولا اور کوئی بند نہ کر سکا آج تک۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ! کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا عظیم وعدہ ہے جو خداوند نے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر صعود فرما کر باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے اور آپ کی اور میری شفاعت کرتا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے مکاشفہ 3:9 میں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمیں اس کے نام کا اختیار
हम उसका नाम लेते हैं यीशु के नाम से और वो हो जाता है। वो इख्तियार हमें मिला है, पावर मिली है, अथॉरिटी मिली है। कलाम पर जब हम अमल करते हैं तो उसका इख्तियार जोर बनकर हमारी जिंदगी में आ जाता है। अजीजों, कलाम पढ़ना, सुनना, अमल करना, यह हमारे अंदर जोर पैदा करता है। यूहन्ना आरफ कहता है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। 3 बार जो काम करता है, तीनों बार मुबारक 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 ठहरता है। मुबारक का मतलब है बायस बरकत, बायस इज्जत है। जो इख्तियार का वादा हमें मत्ती 16 बाब 19 आयत में दिया गया है, कितनी पुरकशिश और अजीम बात है कि आसमान और जमीन पर खोलने और बांधने का इख्तियार। अजीजों, आखिर में इस मैसेज में इसी आयत के साथ मैं आपके साथ ही चंद अल्फाज जो मैंने बयान किए हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से, ये बड़े अहमियत के हामिल हैं। चाबी इख्तियार को जाहिर करती है, अथॉरिटी को जाहिर करती है, कंट्रोल को जाहिर करती है। आपका और मेरा कंट्रोल करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। वो हमारी रहनुमाई करता है और वो हमें बताता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। सवाल ये पैदा होता है, क्या हम उससे मोहब्बत करते हैं जितनी उसने मोहब्बत की? अगर कम है तो हमें उसका नाम लेने से, उसका कलाम पढ़ने से उस मोहब्बत को बढ़ाना है, ताकि आप में और मुझ में वो जोर आ जाए और हम उस इख्तियार जो खुदावंद ने इस आयत में हमें बख्शा है, हम फिर आसमान पर भी, जमीन पर भी उसके नाम और उसके जोर का इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद आज के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे, और मेरा ईमान है कि हम सब ने आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत पाई है और बहुत कुछ हमने खुदावंद के कलाम में से आज सीखा है। तो खुदावंद